لوگوں کے لیے کھول دے نا اس کو بند کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور جو وہ لوگوں کے لیے بند کر دے اس کو جاری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لاہور شہر کے اندر یہ بڑھتی ہوئی گرمی، بارشوں کا بند ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سائنس کی کتابیں پڑھنے والے، مشین استعمال کرنے والے جو کہہ رہے تھے ان کی مٹی پلیت کر دی اللہ نے۔ یہ صرف یہ دکھایا ہے کہ اللہ نے بند کیا ہے تو اب اس کو کوئی نہیں کھول پا رہا۔ اور رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے اور جیزس اور دوسرے تمام جھوٹے خداؤں کے پجاری بے بس اور ناکام ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ سائنس کی کتابیں پڑھنے والے بھی ناکام ہو چکے ہیں، اور وہ بھی بے بسی محسوس کر رہے ہیں اور اس بات میں مجبور ہیں میڈیا والے کہ وہ یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ گرمی بڑھ گئی ہے لاہور میں، اور گرمی ہی بڑھ رہی ہے اور گرمی ہو رہی ہے۔ سورج کی گرمی یہی بتا رہی ہے، لیجنڈ کے کپڑے وہاں سوکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے گرمی بڑھی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے جو تم لوگوں پر انعامات کیے ہیں، تمہیں جو گاڑیاں دی ہیں، عہدے دیے ہیں، اسٹیٹس دیے ہیں، جاب دیے، کھانے پینے کا سامان دیا ہے، رہنے کی جگہ دیے، چاہے کرائے پہ دیے، چاہے ذاتی دیے، بائک دیے یا سائیکل دیے، جو کچھ بھی دیا ہے، اور تمہیں کہیں کہیں مصیبتوں سے بچایا، مرنے سے بچایا، کہیں بیماریوں سے بچایا، کہیں شفا دی، کہیں پہ تمہارے راستے آسان کیے، کہیں راستے کنیکٹ کروائے، ان انعامات کو یاد کرو۔ کہیں پیپر میں پاس کروا دیا، کہیں تمہارے راستے مشکل پڑے تھے تو تمہیں اچانک سے کچھ مل گیا، وہ یاد کرو۔ اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں آسمان سے پانی دے سکے، اور آسمان کے پانی کو برسا کر زمین سے اناج، پھل، فروٹ، سبزیاں دے سکے۔ کدھر جا رہے ہو، کدھر بہکے جا رہے ہو، کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کر سکے۔ یہ لاہور شہر کی جو بند بارش ہے نا، جو ستمبر کے مڈ کے اندر جا کے ختم ہوئی، اچانک بند ہوئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک بند ہوئی، اور لیجنڈ کی وجہ سے صرف بیچ میں ایک معجزہ ظاہر ہوا بارش کا، آندھی طوفان کا، بارش نہیں صرف آندھی طوفان۔ اس آندھی طوفان کے معجزے کو تو چھوڑ دو، معجزہ تو معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ لاہور میں تو گرمی چل رہی ہے، تو گرمی کے بیچ میں طوفان، آندھی طوفان کہاں سے آ گیا تھا؟ لاہور میں گرمی چل رہی ہے تو گرمی کے بیچ میں شدید قسم کی سردی کہاں سے آ گئی تھی؟ معجزہ تب ہوتا ہے جب وہ عقل میں نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، گرمی چل رہی تو بیچ میں آندھی طوفان کہاں سے آیا تھا؟ کیوں؟ اگر آندھی طوفان چلتے جاتے بیچ میں کچھ ہوتا تو کوئی کہتا یہ تو اتفاق ہے، نہیں، اتفاق ہوتا تو لیجنڈ کے ٹائمنگز میں نہیں ہوتا۔ خیر، پردہ سیریز جو چل رہی ہے وہ جاہلوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے کافی ہے کہ تمہاری عقل پہ یا تو پردہ پڑ جائے گا یا تمہاری عقل کا پردہ ہٹ جائے گا، اور تم لوگ اسلام قبول کر لو گے یہ دیکھ کر کہ اس بندے کے ساتھ کائنات کے بادشاہ کی ریئل حقیقی مدد موجود ہے، اور یہ جس اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے وہی سچا دین ہے۔ اور اسلام کے مقابلے پہ بنائے ہوئے تمام مذاہب، چاہے وہ شیعہ ہو، قادیانیزم ہو، اسپریچولزم ہو، سائنٹزم ہو، ایتھزم ہو، ارتھزم ہو، مدر ارتھزم ہو، کرسچینٹی ہو، جودھزم ہو، ہندوازم ہو، اور بھی جتنے سکھ ازم، پارسی ازم، زورتزم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے مرضی ازم لگا لو، اصل اسلام ہی ہے۔ باقی سب اسلام کی الٹی سیدھی شکلیں بنانے کے بعد دوسرے مذاہب ہیں، پھر ان کے اندر دوسرے جھوٹے قسم کے خدا بنائے ہوئے ہیں، کبھی پتھر کو، کبھی مورتی کو، کبھی فلانے کو فلانے کو۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ اور جھوٹا سمجھو، اور تم یہ سمجھو کہ یہ خود ہی ویڈیو بناتا ہے یا اے آئی کی ویڈیوز ہیں، تو فزیکل ورلڈ میں ریالٹی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ پہلی بات یہ۔ اور اگر پھر بھی تم جھٹلاتے رہو اور تم لوگوں نے اپنی عقل پہ پردے ہی رکھنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مجھ سے پہلے تو جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، تو پھر میں تو کوئی شے ہی نہیں ان کے مقابلے پر۔ جب نبیوں کو جھٹلا دیا لوگوں نے تو میں تو پھر امتی ہوں نا، مجھے جھٹلا کے تمہارا کیا جو ہے نا وہ بینیفٹ ہو جائے گا؟ لیکن بینیفٹ نہیں، نقصان ضرور ہو جائے گا۔ کیوں؟ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں، اور میری ان کاموں پر، میری ان ویڈیوز پر، اور میرے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے ان سب پر، کیونکہ مدد کرنے والا ہی اللہ ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں جس نے حساب کتاب کرنا ہے۔ قیامت کے دن تمہارا ہوگا کہ یہ سوچو، میرا نقصان نہیں ہے، میں تو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، اسلام، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جو ان پتوں کو زمین سے نکالتا ہے وہی قیامت کے دن مردوں کو زمین سے نکالے گا، پھر تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا پتہ ہے؟ تم جانتے بھی ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت آنی ہی آنی ہے، اور اس دن وہ خود آئے گا فرشتوں کے ساتھ، اور ایسا شدید دردناک عذاب دے گا ان سب کو جو کافر ہیں یا منافق ہیں، یا اس کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے میں، یا مسلمانوں کو گرفتار کر رہے ہیں اس بات پر کہ وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو بچانے کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں، تو وہ سب لوگ اللہ کے سامنے بری طرح سے گرفتار ہونے والے ہیں۔ جتنی انہوں نے حرام کمائی کی ہے، جتنا ان لوگوں نے جھوٹے خداؤں کی عبادت کی ہے، جتنا انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے اسلام کو مٹانے میں، مسلمانوں کو مٹانے میں، ان کی درگت بننے والی ہے، کیونکہ انہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، انہیں اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، جو کہ ایک ایلوژن ہے، ایک مومنٹری ایکسپیرینس ہے، بس ایک لمحے میں ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے۔ رشوت لینے والے کو اس وقت کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب وہ رشوت لیتا ہے، وہ ایکسپیرینس ختم ہو جاتا ہے اس مومنٹ کے ساتھ،
پھر اس کو بعد میں پچھتاوے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو اس کے ضمیر اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. اللہ اس کو نشانیاں دے رہا ہوتا ہے. کبھی اس کا انابینا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کوئی نقصان، لیکن اسے وہ پھر بھی لگا پڑا ہوتا ہے حرام کمائی پر. بعد میں اگر توبہ کر لے تو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جو پچھلوں کے ساتھ میں نے ناانصافی کی اس کا ازالہ کیسے کروں، یہ بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. تو مومنٹری ایکسپیرینس میں اگر کوئی بندہ کسی مومنٹ پہ زنا کر رہا ہے، کسی مومنٹ پہ ڈکیتی کر رہا ہے، کسی مومنٹ پہ حرام کاری کر رہا ہے، کسی مومنٹ پہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، کسی مومنٹ پہ بت کی پوجا کر رہا ہے، کسی مومنٹ پہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا کر اور ان کے نام پہ پریچنگ کر رہا ہے، کسی مومنٹ پہ اگر وہ ایتھسٹ بن کر لوگوں کو اللہ اور رسول سے انحراف کروا رہا ہے، اگر کسی مومنٹ پہ وہ ہندو عیسائی یہودی بن کر اپنے جھوٹے خداؤں کی طرف بلا رہا ہے، تو یاد رکھے کہ وہ مومنٹس ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، یہ مومنٹس واپس بھی نہیں آئیں گے، اور ہر مومنٹ کا حساب اس نے دینا ہے. یہ تو نے کیوں کیا، یہ ویڈیو کیوں بنائی، یہ جواب کیوں دیا، یہ رسپانس کیوں کیا، یہ ریئیکشن کیوں دیا، یہ کمنٹ کیوں کیا، یہ سب تو بتا کیوں کیا. اس دن نہ پولیس والا بچے گا، نہ آرمی والا بچے گا، نہ ڈاکٹر، نہ وکیل، نہ پروفیسر، نہ آئی ٹی آفیسر، نہ سیاستدان، نہ سائنسدان، نہ ایتھس، نہ مسلمان، نہ کرسچن، نہ ہندو، نہ عیسائی. کوئی نہیں، مسلمان بھی نہیں بچنے والا ہے. اس دن مسلمانوں سے بھی حساب ہوگا. ان نعمتوں کو جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں کہ کھا پی لیا تھا، سیکس کر لیا، بچے پیدا کر لیے، اپنی نوکری کر لی، چھوکری بنا لی، سب کچھ کیا، بتا میرے لیے کیا کر کے آیا وہ بتا، بس سب چھوڑ. اس دن پتہ لگے گا جو عیاشیاں کر رہے ہیں نا، اور سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم تو بچ گئے، کیونکہ ہم تو وہ کام ہی نہیں کر رہے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے، جس کی وجہ سے کوئی آزمائش آ جائے سخت قسم کی. جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ کھڑا رہے گا یا بھاگ جائے گا پیچھے. میرے ساتھ ٹیسٹ ہوئے، میرے ساتھ آزمائشیں آئی ہیں، اور رگڑ دینے والی آزمائشیں آئی ہیں. ایسا نہیں ہے جو تم لوگوں کو دیکھتا ہے نا کہ اس کے ساتھ اللہ کی آسمانوں سے مدد پہنچ جاتی ہے. کیسے پہنچتی ہے وہ جانتا ہے نا کیوں پہنچتی ہے، جاؤ اس سے بحث کر. اور پہلی بات تو یہ کہ تم لوگوں کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نے تم سے پیسے مانگے کیا؟ میں اسلام کی طرف بلانے کے تو پیسے ہی نہیں مانگتا. یہ کام تو جو میں دے رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ختم. لیکن اپنے بزنس میں روپیہ بھی نہیں چھوڑنا پسند کرتا. ہاں، جس کے لیے میں چاہوں اس کو فری سروس دے دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو ڈالی. ان لوگوں کو پتہ تو ہے نہیں میں ہوں کون، یہ تو لیجنڈ محمد ذیشان ارشد کو جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے. ان کو یہ تکلیف ہو گئی کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے کہ کسی کا بچہ اگر مر گیا تو کانٹیکٹ کر لیں مجھ سے، اگر اللہ چاہے گا مردہ زندہ ہو جائے گا. میں تو کب سے کام کر رہا ہوں دین اسلام کا. اب وہ آگے کمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، CCD کو رپورٹ کرو، پولیس کو رپورٹ کرو، فلانے کو رپورٹ کرو. رپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ میں تو خود پولیس والوں کو آفر دے کے بیٹھا ہوں، میں نے تو آرمی والوں کو آفر دی ہوئی ہے، میں پاکستان گورنمنٹ کو آفر دیا ہوا ہوں. کیا ہو گیا؟ ہینگ ٹونگ کا جہاز تو میں نے نکلوایا تھا، پاکستان کا فلوٹ سسٹم میں نے بدلوایا تھا، مری کے اندر جو طوفان آیا تھا میں نے بدلوایا تھا، غزہ کے اندر بارش میں نے بھجوائی تھی، اسرائیل کو سزا میں نے دلوائی تھی. آگے سمجھ میں نہیں سمجھ میں آیا؟ لاہور میں جب گرمی شدید پڑ رہی تھی، پولیس والے بے ہوش ہو گئے تھے، تب وہ گرمی میں نے ختم کروائی تھی. کم بھی نہیں کروائی تھی، ختم کروائی تھی، موسم پلٹوا دیا تھا. حج اکبر پر چند سال پہلے کی بات ہے، لوگ گرمی سے بے ہوش ہونے والی حالت کے تھے، گرمی ہو رہی تھی شدید، وہاں پر بھی موسم میں نے ٹھنڈا کروایا تھا، گرمی کم کروا دی تھی اللہ سے. اور جب مجھے وہاں سے جانا تھا تو واپس گرم کروا دیا تھا. حج ہو گیا تھا پورا، ضرورت نہیں تھی اس کے بعد. یہ چیزیں ہیں، اور ابھی تو صرف اتنا ہے، اور بھی بہت کچھ ہے. میں تو پتہ نہیں کتنی نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی سچائی کو دنیا کے سارے کافروں پہ ثابت کیا جائے، اور وہ جب تک سب لوگوں تک بات پہنچے گی تو وہ کام ہو جائے گا. میں اسلام کی سچائی ثابت کر چکا معجزات کے ذریعے. جو لوگ کہتے تھے کرامات معجزات نہیں ہوتے اور روحانیت کچھ نہیں ہوتی، جنات نہیں ہوتے، جادو نہیں ہوتا، ارے بھائی جادوگر بھی ہیں اس دنیا میں اور روحانی کام کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے دین کے علم بردار بھی ہیں اور شیطان کے کتے بھی ہیں. مقابلہ تو چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی، مقابلہ تب تک رہے گا. اب کون کتنے پانی میں اور کون کتنے ایفرٹس کرتا ہے اللہ کے لیے یہ دیکھا جا رہا ہے. اگر اللہ چاہتا، اب سن لو، یہ بھی سن لو، اگر اللہ چاہے تو وہ خود اس موسم کو تبدیل کر کے آنن فانن بادلوں کو لا کے بارش برسا سکتا ہے. یہ بھی سن لو، اگر اللہ چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ خود ہی ایسا کرے گا تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھائی بارش ہو گئی، بادل آ گئے. سوال تو یہ ہے کہ کیا اس بات کا بھی کوئی ثبوت ہے کہ کوئی سچا خدا موجود ہے؟ اور اگر کوئی سچا خدا موجود ہے تو کیا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ کوئی اس کا سچا پیروکار ہے جو اس کی طرف صحیح دعوت دے رہا ہے؟ وہ کیسے پتہ لگے؟ اس لیے کہ اگر میں کہوں اور موسم ٹھنڈا ہو جائے اور بارش ہو جائے تبھی تو پتہ لگے گا کہ میں کسی سے کروا رہا ہوں اور وہ کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہے. اگر میں کہوں اور کچھ نہ ہو تو، اور اگر میں کہتا رہوں پوری زندگی اور تب ایک دفعہ بھی کچھ نہ ہو تو پتہ تو لگے گا نا. اب محکمہ موسمیات کو ہی لے لو، کتنی دفعہ کہہ چکے بارش ہوگی اور میں نے ان کے خلاف آگے بول دیا نہیں ہوگی تو نہیں ہوئی. وہ کہتے رہے کہ وہ کہتے رہے نہیں ہوگی، میں نے آگے خلاف میں آگے کہہ دیا ہوگی تو ہو گئی. میں تو بچپن میں اللہ کے فضل سے بہت جیتا ہوں اس بات پر
یہ تو اب شے کوئی نہیں اللہ کے فضل سے. خیر میرا کام ان کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، میرا کام ان سائنس کی کتابیں پڑھنے والوں کو احساس دلانا ہے کس بات کا، کہ یہ سورج خود نہیں چلتا، نہ یہ پتے خود نکلتے ہیں، نہ یہ درخت خود نکلتے ہیں، نہ یہ پانی خود سوکھتا ہے. اس پانی کو اللہ سکھاتا ہے. سیریز میری بن چکی ہے تر و تازہ پانی، دیکھ لینا. پانی سوکھتا بھی نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے، چاہے موسم جیسا بھی ہو. پتے اللہ نکالتا ہے، ان پتوں کے ساتھ بھی الحمدللہ بہت کچھ نشانیاں ہیں. دیکھ لینا یہاں پر اللہ نے اپنے نام نمودار کیے تھے ان پتوں کی شاخوں میں. وہ بھی سیریز وہ ویڈیوز موجود ہیں. وہ درخت ہے نا، وہ بھی اللہ کا نام کا درخت ہے، وہ بھی اللہ نے نکالا تھا. پہلے ایسا نہیں تھا، بعد میں اللہ نے اس کو اپنے نام میں تبدیل کیا. یہ نشانیاں دکھاؤ نا پولیس والوں کو، یہ نشانیاں دکھاؤ نا آرمی والوں کو، یہ نشانیاں دکھاؤ سیاست دانوں کو، یہ نشانیاں دکھاؤ مذہبی روحانی پیشواؤں کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل کیا کرتے تھے. آگے سمجھ میں، انہی کا پیروکار ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں اور اللہ بھی مجھے جانتا ہے. اتنا کافی نہیں ہے. لیجنڈ آف اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوقات میں رہ کے بات کرنی چاہیے، پہلے دیکھ لو تاکہ اوقات میں رہو. 1000 سال گزر چکے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، حضرت عثمان غنی، حضرت امام حسین اور شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر بہت سارے ہیں لوگ ہیں. نبی بھی تھے، صحابہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے. اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا. ان لوگوں نے دین کا کام کیا. ان میں سے بہت سو کو منافقین نے شہید کر دیا. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ منافقین کیا کریں گے. منافقین تو ہر دور میں رہیں گے، کافر بھی ہر دور میں رہیں گے، اور ڈیفینیٹلی اللہ نے جہنم کو بھرنا تو ہے. اللہ تو بھرے گا ایسے لوگوں سے، تو وہ اپنی آخرت اور بات کر لیں گے. لیکن جتنوں کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے ماضی میں، ان لوگوں نے نا ایک کام یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کی طرف جب لوگوں نے حملہ کیا نا، حضرت عثمان غنی نے ان سے لڑائی نہیں کی، اس لیے کہ مسلمانوں میں فساد نہ ہو. وہ شہید ہو گئے. حضرت امام حسین کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. حضرت امام حسین نے باقاعدہ جنگ کی ہے. انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا. انہوں نے اسلام کے لیے، حق کے لیے جنگ کر لی. ان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے فیملی کو شہید کر دیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کا گردن کاٹ دی گئی نا. اور اب سوال یہ پیدا ہے کہ اس وقت اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ اس وقت فرشتے کیوں نہیں اتر کے آ گئے؟ اس وقت فرشتوں نے بچائے کیوں نہیں؟ کویشچن تو بنتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب لوگ شہید کر رہے تھے تو اس وقت فرشتے کیوں نہیں آئے؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ قتل کرنے آ رہے تھے تو تب تو فرشتہ آ کے ان کو لے گیا تھا نا اٹھا کر. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بچا لیا؟ حضرت عثمان غنی کو کیوں نہیں بچایا؟ حضرت امام حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ دونوں میں سے ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے داماد ہیں، اور وہ بھی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، ایک کے بعد ایک بیٹی. اور بتایا تھا کہ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی دے دیتا عثمان کو. اور دوسرے کون ہیں؟ نواسے حضرت امام حسین. اور سب سے چہیتے جن سے محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. مجھے بتاؤ اس وقت فرشتے کہاں تھے؟ جنات کدھر تھے؟ پوری کائنات کی آرمی کدھر تھی؟ آتی نا ڈیفینڈ کرنا ہے. چلو اللہ تو تھا نا، تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ تو قدرت رکھتا ہے. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ان کو نہیں بچایا؟ ہے کوئی مولوی جو جواب دے گا یہاں پر آ کے؟ کیوں نہیں؟ پھکیاں نہیں دینی چاہیے مجھے. ہاں یہ انلوجیکل باتیں کوئی نہیں کرے، سیدھی بات کرے. اللہ قادر ہے بچانے پر. اللہ پہ بھروسہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. اللہ پہ توکل کرو، اللہ غالب ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ بات سیدھی ہے. جب وہ لوگ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کو بھی اپنے طور پہ ایفرٹس کرنے پڑ گئے. امام حسین کے لیے فرشتے نہیں آ گئے تھے آسمان سے اچانک، جنات نہیں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے خود جنگ کی ہے، خود ڈیفینڈ کیا، تلواریں خود چلانی پڑ گئی ان کو. کن سے؟ وہ جو مخالفت پہ کھڑے ہو گئے تھے آ کر، اور مقابلہ ہو گیا تھا اسلام اور کفر کا. وہ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے، سامنے جو بھی آ جائے پھر وہ کفر کے لیے ہوگا. آگے سمجھ. جب ایک بندہ حق پر ہو نا 100%، تو پھر مقابلے پہ کوئی بھی آ جائے، پھر وہ جنگ ہے، پھر وہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. آگے سمجھ میں یہ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی وہ حق پہ تھے. اب چاروں طرف سے جتنے مرضی منافق آ جائیں، حضرت عثمان غنی اگر چاہتے تو لڑ سکتے تھے، جنگ کر سکتے تھے، صحابہ کرام ڈیفینڈ پہ آ سکتے تھے. انہوں نے ہی صحابہ کرام کو منع کیا تھا مت آنا، فساد ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. وہ چاہتے ہی نہیں تھے قتل و غارت ہو. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ قابیل نے کر دیا جو کرنا تھا. اب حابیل مجھے نہیں پتا کہ اس نے ڈیفینڈ کیا تھا نہیں کیا تھا. چلو وہ قتل ہو گیا، وہ تو جنت میں گیا حابیل، قابل جہنم میں چلا گیا. کیا تھا یہ؟ لوط علیہ السلام کی بیوی، نبی جنت میں اور بیوی جہنم میں. نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی جنت میں، بیٹا جہنم میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، نبی جنت میں، چچا جہنم میں. دوسرے چچا حضرت سید امیر حمزہ، نبی جنت میں، سگے چچا بھی جنت میں. کیوں؟ کیونکہ سید امیر حمزہ نے صرف الفاظ کی باتیں نہیں کی تھیں، انہوں نے ایمان لا کر اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی.
دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے. جب مسلمان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو وہ کسی انسان کی غلامی نہیں کرتا, وہ کسی حرام خور کی غلامی نہیں کرتا, وہ کسی رشوت خور کی غلامی نہیں کرتا, وہ کسی سود خور کی غلامی نہیں کرتا. وہ اللہ کے لیے جیتا ہے, اللہ کے لیے مر جاتا ہے, اور مرتا بھی کوئی نہیں, صرف جسم مرتا ہے. اللہ اس کو اس سے بہتر گھر دیتا ہے, یہاں سے بہتر گاڑی دیتا ہے, یہاں سے بہتر بیوی دیتا ہے, یہاں سے بہتر سب کچھ دے دیتا ہے, ضائع نہیں کرتا, فوراً دیتا ہے, آنن فانن انسٹنٹلی دیتا ہے. جیسے انسان بستر پہ سوتے ہی آنکھ بند کرتا ہے اور ایک دم دوسری دنیا میں ہوتا ہے نا, وہاں پر گاڑی بنگلہ, لڑکی بیوی, کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے, زمین آسمان ستارے بارش دھوپ سب ہوتا ہے. وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک اور دنیا موجود ہے, آفٹر لائف آنے والی ہے. یہ ٹیمپرری ڈیتھ پر دکھتی ہے, وہ پرماننٹ ڈیتھ پہ دکھتی ہے, اور وہ بھی پرماننٹ ڈیتھ باڈی کی ہوتی ہے, یہ بھی ٹیمپرری ڈیتھ باڈی کی ہوتی ہے. تو میں کتنی سائنس سمجھاؤں اور کتنی آسان مثالوں سے سمجھاؤں, باتیں کھول کھول کے سمجھا رہا ہوں, کیونکہ اردو میری مادری زبان ہے الحمدللہ, تو اردو میں کھول کھول کے سمجھا رہا ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے شوشے مارنے کے لیے کام کرتا ہوں, میں اپنی بڑائیاں مارنے کے لیے کام کر رہا ہوں؟ نہیں, مجھے کرنا ہے بات اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن کام جس نے کیا وہ تو بتائے گا. ایک بندہ بولے کہ میں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے, تو بتائے گا نا یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے. یہ تھوڑی بولے گا کہ یہ بلڈنگ اللہ نے بنائی ہے, وہ تو جھوٹ ہوگا. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ درخت میں نے بنایا, میں بولوں گا درخت اللہ نے بنایا ہے, درخت کو کاٹا میں نے, درخت کی شاخیں میں نے ترتیب میں لگائی ہیں, درخت کے ساتھ سیٹنگ میں نے کی ہے, لیکن اگانے والا اللہ ہے, بنانے والا اللہ ہے, پھل بنانے والا اللہ ہے. تو جو بات جس کے لیے ہو کریڈٹ اس کو جانا چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. آسمانوں زمینوں کے اندر, آسمانوں سے بارش اللہ برساتا ہے, وہ خود بھی ڈائریکٹ برساتا ہے, لیکن اگر میں کوشش کروں, دعا کروں, اس وقت دعا قبول کر لے تو وہ تب بھی کر دیتا ہے. ایسا اس نے کئی بار کر کے دکھایا ہے. چلتی ہوئی بارش بند ہو گئی, چلتی ہوئی بند بارش آن ہو گئی. یہ تو ابھی گزرا ہے, ستمبر کے مہینے میں گزرا ہے. ہاں, ستمبر کے مہینے میں گزرا ہے. یہ سیریز موجود ہے, اسکرین شاٹ دکھا دوں گا, وہ واچ کر لینا پوری سیریز. تم لوگوں نے اتنی ویلوگنگ دیکھی ہے, اتنی ویلوگنگ دیکھی ہے فالتو قسم کے ڈکی شکی فلوانوں کی. اب ذرا لیجنڈ کی ویلوگنگ دیکھ لو. یہ ریلیجن کے لیے, یہ اسلام کی سچائی کے لیے, گیمنگ بھی اسلام کی سچائی کے لیے ہو رہی ہے, ویلوگنگ بھی اسلام کے لیے ہو رہی ہے, اور کام بھی اسلام کے لیے ہو رہا ہے. اسلام کے لیے کرنے میں کیا ہے؟ اللہ کا یہ دین ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو صحابہ کرام کے اندر بہت سارے لوگ رو رہے تھے, بیٹھ گئے تھے کہ اب کس کے لیے لڑائی کریں, کس کے لیے جنگ کریں, کس کے لیے اب اپنی زندگیاں لگائیں. تو آیت آ گئی تھی نا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں, یہ تو اللہ کے رسول ہیں, اگر یہ انتقال کر جائیں گے یا ان کو موت آ جائے تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی. اصل میں یہ کہ اللہ تو زندہ, اللہ سے تعلق ہونا چاہیے نا بندے کا. پھر چاہے ماں چلی جائے, باپ چلا جائے, بیٹا چلا جائے, بیوی چلی جائے, گھر چلا جائے, جاب چلی جائے, کاروبار چلا جائے, کچھ بھی جائے, لیکن اس کا وہ کام نہیں جانا چاہیے جو اس نے اللہ کے لیے شروع کیا تھا. اس لیول پر آؤ. میں تو نہیں منع کر رہا کہ تم لوگ نہ کرو, میں کہہ رہا ہوں تم بھی مسلمان بنو اور تم بھی شروع ہو جاؤ. تم بھی اللہ سے درجے لو, تم بھی اللہ سے لیولز حاصل کرو, تم بھی اللہ سے گیئرز لو, تم بھی اللہ سے لیولز جو ہے نا اپنے ٹیلنٹس اور اسکلز انلاک کرواؤ. کوئی لمٹ نہیں لگائی اللہ نے, انلمیٹڈ, انفینٹ. وہ تو انفینٹ اسکلز کا مالک ہے, وہ انفینٹ علوم کا مالک ہے. کچھ تمہیں بھی دے دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, وہ دیتا ہے. اس نے نبیوں کے ذکر کر کے مثالیں دی ہیں قرآن میں, کیا میں نے ایمان والوں کو, نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں. کیا صلہ بھائی؟ کوئی نہ کوئی صلہ دیتا ہے, دنیا میں دیتا ہے. یہ پتہ نہیں کس نے بنائی کہ یہاں کرو تو آخرت میں ہی ملے گا. ابے آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا, دنیا میں ہی دینا شروع کر دیتا ہے. مزدور یہاں پہ دکان پہ کام کرے اور مزدوری نہ ملے تو کتنے دن کام کر لے گا؟ کچھ ملتا ہے تو لوگ کام کرتے ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے, اس کو ان کو نشانیاں دکھتی ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے. ہاں, جاہلوں کو نہیں پتہ لگتا. جاہل یہی کہتے رہتے ہیں یہ عجیب باتیں کر رہا ہے, یہ عجیب چیزیں لے کر آیا ہے, یہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا, ہمارے پچھلوں نے تو کبھی نہیں لا کے ایسی باتیں کہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گیا. تو بھائی کہ اپنی طرف سے دکان جیب میں رکھ کے بنا لیا کیا؟ کمپیوٹر کی اسکرین کھول کے بنا لیا کہ یہ سورج میں چلا رہا ہوں کیا آسمان پر؟ لاہور کا موسم میں کنٹرول کر رہا ہوں کیا؟ لاہور کے آسمان کو میں نے تبدیل کیا ہوا ہے, لاہور کے بادل میں نے بند کر دیے ہیں کیا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ میں کر سکتا ہوں, اگر کرتا تو خود بخود ہاتھ کا اشارہ کر کے ظاہر نہ کر دوں. سورج میں چلا رہا ہوتا تو سورج کی موومنٹ کو نہ تبدیل کر دوں. میں بار بار کہتا ہوں, لیکن عقل کے اندھوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میں بار بار کہتا ہوں اللہ کر رہا ہے, لیکن عقل کے اندھے اور شیطان کے کتے جن کی عقل پہ پردے پڑ گئے, پردہ ہی سیریز ہے نا, تو پردے پہ بات ہے, وہ جن کی عقل پہ پردے پڑ گئے ان کا ایک ہی ہے, رپورٹ فلانا, رپورٹ دس, رپورٹ CCD, رپورٹ فلانا, یہ گمراہ ہے, یہ کافر ہے, یہ فلانا ہے. تو نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنا نہیں کر رہا ہے. اور تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اگنور کرو. یہ بالشتیے چیختے ہی رہیں گے, یہ کبھی گھروں سے نکل کے اسلام کے لیے کام نہیں کریں گے, یہ کبھی شکل کے ساتھ آگے کام نہیں کریں گے. ان کی تو جان نکلتی ہے اسلام کا کام کرنے سے, ان کی تو جان اس پہ بھی نکلتی ہے, اپنے 6 فٹ کے اوپر تو شریعت نافذ کر نہیں سکتے جسم پر.
چاہے 4 فٹ کا جسم ہو یا 5 فٹ کا، اس پہ تو شریعت نافذ نہیں ہوتی ان سے. پورا دن جھوٹ، غیبت، چغلی، دل آزاری، نافرمانی، دوسروں کے ساتھ دوسروں کا ذہنی سکون برباد کرنا اور اپنی عیاشیاں کرنا، اور پھر اس پہ غرور یہ کہ کہتے ہیں اللہ ان سے خوش ہو. جس طرح وہ یہودی کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو اگر ہم جہنم میں چلی بھی گئے تو کیا ہوا، تھوڑے دن میں ہی نکل جائیں گے. وہ تو اپنے یاوے کو خدا مانتا ہے، اللہ تو ان کی درگت بناتا ہے جب یہ مر جاتا ہے. تم نے اگر جہنم میں جانا شوق سے جاؤ، دوزخ میں جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم اس دن کی گرمی برداشت نہیں کر سکو گے جب اللہ آ جائے گا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے عرش کے علاوہ. ٹھیک ہے، وہ عرش کا سایہ ملے گا ان نوجوانوں کو جنہوں نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور اسلام کے مطابق زندگیوں گزارنی شروع کر دی تھیں. وہ تو بچ جائیں گے، کیونکہ سیدھا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اسٹڈی کرو اور سنت کے مطابق کام شروع کر دو. سنت کے مطابق کھانا، سنت کے مطابق پینا، سنت کے مطابق جاب کرنا، سنت کے مطابق بزنس کرنا، سنت کے مطابق سونا، جاگنا، اٹھنا، واش روم جانا، سب کچھ سنت کے مطابق کر لو. نماز بھی، روزہ بھی، سب سنت حفاظت کرتی ہے فرض کی. جب نماز ادا کرتے ہیں نا تو 1 دفعہ تسبیح پڑھنا فرض ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے. جب 3 دفعہ پڑھو گے نا تو 1 دفعہ میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو 3 دفعہ اس کو کور کر لیتی ہے، حفاظت کر لیتی ہے. سنت کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض کی حفاظت کرتی ہے. بات بتائی گئی نا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو جو ان کا ادب کرے گا، ان کی رسپیکٹ کرے گا، ان کا احترام کرے گا، تو اللہ اس بندے کو جانتا نہیں ہوگا کیا؟ کیا بات کرتے ہو یار، تم لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہا ہوں، لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. یہ سورج کی گرمی ابھی اور بڑھ گئی تھوڑی سی، پہلے سے زیادہ تپش پڑ رہی ہے. وہ تو شکر ہے کہ اللہ اس وقت تھوڑی سی ہوا چلا رہا ہے تو مجھے مطلب اتنا فیل نہیں ہونے دے رہا، ورنہ یہ گرمی کی جو گرمی کی شدت ہے، یہ سردی والی گرمی ہو ہی نہیں سکتی. میں تو نہیں مانتا یہ گرمی، یہ سردی والی گرمی ہے. آئی ڈونٹ بلیو دس. اتنی گرمی تو استغفر اللہ. اور آسمان ایسا کلر چارٹ ہے کہ میں کیا بتاؤں، صاف چٹا پڑا ہوا ہے یا کوئی بادل آئے ہوئے. پہلے تو بڑے بادل آ رہے تھے، حد ہوتی ہے یار. ابھی چند دن پہلے ہی تو بادل آئے، وہ بھی 1 منٹ، وہ بھی معجزہ ہوا ہے. اب یار کیا بات آ گئی، میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر بادل کا ٹکڑا آیا تھا، ٹھیک ہے. یہ میری اس چینل لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پہ میں نے ڈالی نہیں کیونکہ اس کی آڈیو ڈیمیج ہو گئی تھی. اب واللہ عالم ہر چیز میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اس کی آڈیو ڈیمیج ہو گئی تو میں نے اپنے دوسرے چینل، نارمل چینل پہ ڈال دی، ذیشان ارشد پر. دیکھنا ہے کہ اس میں ہوا کیا تھا، وہ ایکسپلینیشن میں نے اس ویڈیو میں کی ہے، اس میں جا کے دیکھ لینا. یہاں جو بادل کا ٹکڑا آیا تھا میں نے اس پہ بتایا تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ اللہ کے نام میں ہی تبدیل ہوگا. تو اللہ نے اپنے نام میں بھی تبدیل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی تبدیل کر دیا. یہاں پر اللہ نے پتے کو ہلا کے دکھانا شروع کیا ہوا سے، آہستہ آہستہ سرکا کر ایک اسپیسیفک ڈیوریشن پہ، اسپیسیفک ہی سمت کے اندر، نہ ادھر نہ ادھر، بس ایک 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 ایک، اور پھر روک دیا. کیا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا. مطلب جب اللہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، جب اسے کچھ کروانا ہوتا ہے مشیت الہی سے وہ ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آ جاؤ اسلام میں.